الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے اسلامی اور دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم تمام کو عافیت میں رکھے۔ ہم سارے لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ ہم تمام پر ضروری ہے کہ کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو نہتے ہیں، کمزور ہیں، بے قصور ہیں، مجرم یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے کم از کم دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ روزانہ کے تفسیر کے اس درس میں آج ہمارے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 سے 82 تک ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں، پھر ان آیتوں کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بنائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ: یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: یقیناً جس نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم ان تینوں آیتوں کی تفسیر سنتے ہیں۔ آیت نمبر 80، 81 اور 82۔ 80 پر 1 اور 80 پر 2۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پہلے گزرے ہوئے بعض لوگوں کے برے اعمال کا ذکر کیا، کیسے کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات یافتہ اور اس کے ثواب کے مستحق ہوں گے، اور یہ کہ وہ جہنم میں اگر گئے بھی تو جہنم کی آگ انہیں چند دن کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی بہت ہی کم دنوں کے لیے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کرتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ بھی سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ ان کا صرف دعویٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، یعنی کیا تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور رسل پر ایمان لا کر اور اس کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے؟ کوئی عہد و پیمان ہے تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ؟ پس یہ وعدہ تو یقیناً صاحب وعدہ کی نجات کا موجب ہے جس میں تغیر اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کے دعوے کی سچائی ان دو باتوں میں سے ایک بات پر موقوف ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلی بات، یا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نجات کا کوئی عہد و پیمان لیا ہوگا تب ان کا دعویٰ صحیح ہے۔ دوسری بات، یا یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں تب ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ بس یہ بہتان ان کی رسوائی اور عذاب کے لیے کافی ہے۔ ان کے حالات ہمیں اچھی طرح معلوم ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد و پیمان نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے بے شمار انبیاء کو جھٹلایا تھا، حتیٰ کہ ان کی حالت تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ آج بھی ہم اس قوم کی حالت کو فلسطین کی سرزمین میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑا اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑا۔ اس طرح اس سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں اور اس کی تعلق سے ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کو وہ خود نہیں جانتے، اور علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگانا سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑی برائی ہے۔ اسی سے جڑی کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر برائی سے بچائے رکھے اور ہماری پیشانیوں کو ہمیشہ اس کی بندگی اور اطاعت میں لگائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔